السلام علیکم ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک ویڈیو لے کر آئی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، وقت ضائع نہ کرتے ہیں۔ حضرت لوط و ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے اور ان کا بچپن حضرت ابراہیم کی نگرانی میں گزرا اور ان کی نشو و نما حضرت ابراہیم کی ہی تربیت میں ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم کی ہجرت میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم مصر میں تھے تو اس وقت بھی یہ ہمسفر تھے۔ مصر سے واپسی پر حضرت ابراہیم فلسطین میں آباد ہوئے اور حضرت لوط نے شرق اردن کے علاقے میں سکونت اختیار کی۔ اس علاقے میں دو مشہور بستیاں سدوم اور عمورہ تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب شرق اردن ٹرانس جارڈن کے علاقے میں سدوم آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں باشندے فواہش اور معصیتوں میں اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ دنیا میں کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ دوسرے عیبوں اور فحش کاموں کے علاوہ وہ قوم ایک خبیث عمل میں مبتلا تھی، یعنی اپنی نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کے بجائے امرد لڑکوں سے تعلقات رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس وقت تک اس عمل کا قطعی رواج نہ تھا۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے ناپاک عمل کی ایجاد کی، اور اس سے بھی زیادہ شرارت، خباثت، بے حیائی یہ تھی کہ اپنی بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے بلکہ اعلانیہ فن و مباحات کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائی اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت اور طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور نرمی کے ساتھ جو مشکل طریقے ہو سکتے تھے ان سے ان کو سمجھایا اور پچھلی قوم کی بدعمالیوں کے نتیجے بتا کر عبرت دلائی، مگر ان پر بالکل اثر نہ ہوا بلکہ کہنے لگے، بے شک یہ پاک لوگ ہیں۔ قوم لوط کا یہ مزاحیہ جملہ تھا، گویا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان پر طنز کرتے اور ان کا ٹھٹہ اڑاتے تھے کہ بڑے پاک باز ہیں، ان کا ہماری بستی میں کیا کام؟ یہ مہربان نصیحت کرنے والے بھی مہربان نصیحت سے غض و غضب میں آ کر کہتے تھے کہ اگر ہم ناپاک اور بے حیا ہیں اور وہ بڑے پاک باز ہیں تو ان کا ہماری بستی سے کیا واسطہ؟ ان کو یہاں سے نکالو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک بار بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا، تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا ہے کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق، لوٹ مار اور اسی قسم کی بد اخلاقیاں بہت برے اعمال ہیں۔ تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو، اور شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح کرتے ہو کہ گویا یہ کار نمایاں ہیں جو تم نے انجام دیے ہیں۔ قوم نے اس نصیحت کو سنا تو غم و غصے سے تلملا اٹھی اور کہنے لگی، لوط بس یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اور اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کے بار بار ہم کو ڈراتا ہے، اور اگر تو واقعی اپنے قول سے سچا ہے تو ہمارا اور تیرا فیصلہ اب ہو جانا ہی ضروری ہے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 لوگ کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے متواضع اور مہمان نواز تھے، اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے پھیلا رہتا تھا۔ اس لیے ان تینوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے۔
اور بچھڑا ذبح کر کے ٹکے بنائے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیے، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو دستور کے مطابق کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ ڈرے کہ یہ آخر کون ہے۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے چینی دیکھی تو ان سے ہنس کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے سدوم جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں ہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں تو اب ان کے دل کی رقت، ہمدردی کا جذبہ اور محبت و شفقت کی فراوانی غالب آئی، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کی اور سے جھگڑنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط علیہ السلام جیسا اللہ کا برگزیدہ نبی موجود ہے، اور وہ میرا بھتیجا بھی ہے۔ فرشتے نے کہا، ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط کو اپنی سرکشی، بدعملی، بے حیائی اور فحش والوں پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی، اور لوط اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ البتہ لوط کی بیوی قوم کی ہدایت اور ان کی بدعمالیوں اور بدعقیدگیوں کے شرکت کی وجہ سے قوم لوط ہی کے ساتھ عذاب پائے گی۔ غرض حضرت لوط علیہ السلام کے حق پہنچانے، بھلائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے منع کرنے کا قوم پر مطلق کچھ اثر نہ ہوا، اور وہ اپنی بد اخلاقیوں پر ویسے ہی جمی رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں تک غیرت دلائی کہ تم اس بات کو نہیں سوچتے کہ میں رات دن جو اسلام اور سیدھے راستے کی دعوت اور پیغام کے لیے تمہارے ساتھ حیران و پریشان ہوں؟ کیا کبھی میں نے اس کوشش کا کوئی معاوضہ طلب کیا؟ کیا کوئی اجرت مانگی؟ کسی نذر و نیاز کا طلبگار ہوا؟ میری نظروں میں تو تمہاری دینی و دنیاوی فلاح و سعادت اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر تم ہو کہ ذرا بھی توجہ نہیں کرتے۔ مگر ان کے اندھیرے دلوں پر اس کہنے کا تنک بھر بھی اثر نہ ہوا، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کو نکال دینے اور پتھر مار مار کر ہلاک کر دینے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی اور ان کی بری قسمت نے کسی طرح اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا، تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو اللہ کی بنائے ہوئے قانون جزا کا یقینی اور حتمی فیصلہ ہے، یعنی بد کرداریوں اور اصرار کی سزا بربادی یا ہلاکت۔ غرض اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت کے حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت کے تھے۔ حضرت لوط نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈرے کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ کے پاک فرشتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط علیہ السلام اس حیث بحث میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم اس کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط نے بہت سمجھایا اور کہا، کیا تم میں کوئی بھی سلیم الفطرت انسان نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو برتے اور حق کو سمجھے؟ تم کیوں اس لعنت کے گرفتار ہو اور نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے فطری طریقہ چھوڑ کر اور حلال طریقوں سے عورتوں کو جیون ساتھی بنانے کی جگہ اس مالعون بے حیائی پر اتر آئے ہو؟ یہ کاش میں رکن شدید کی زبردست حمایت کر سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہری شکلوں کو دیکھ کر گھبرائیے نہیں، ہم عذاب کے فرشتے ہیں اور اللہ کے قانون جزائے اعمال کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے۔
وہ اب ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں۔ آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے بچا رہے گا، مگر آپ کی بیوی بے حیائی کے ساتھ رہے گی اور تمہارا ساتھ نہ دے گی۔ آخر عذاب الہی کا وقت آ پہنچا۔ رات شروع ہوئی تو فرشتوں کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری اور سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے، اور بیوی نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور راستے میں ہی لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ رات کا آخر آیا تو پہلے جو ایک ہولناک چیخ نے سدوم والوں کو تہ و بالا کر دیا، اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا، اور وہی ہوا جو پچھلی قوم کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، آپ سب کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ السلام علیکم۔